اسی یسوع کے نام میں جو باعث موجودات، فخر کائنات، ہماری سپر، ہماری چٹان، ہمارا زور، ہمارا محکم قلعہ، ہمارا اونچا برج اور ہمارا بڑا اجر ہے، جس کے باندھے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، جو کل شین قدیر ہے، جو کل شین علیم ہے اور جو خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں آپ کا خادم پاسٹر ساحل یونس یوسف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیں ناظرین، میرے ساتھ کھولیے رسولوں کے اعمال، اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی 9 آیات، اور یہاں پر یوں رقم ہے: اور ساؤل جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، سردار کاہن کے پاس گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس طریق پر پائے، خواہ مرد خواہ عورت، ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے۔ جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکایک آسمان سے ایک نور اس کے گردا گرد آ چمکا، اور وہ زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا، اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، مگر اٹھ شہر میں جا اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا۔ جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموش کھڑے رہ گئے، کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے۔ اور ساؤل زمین پر سے اٹھا، لیکن جب آنکھیں کھولیں تو اس کو کچھ نہ دکھائی دیا، اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے، اور وہ 3 دن تک نہ دیکھ سکا اور نہ اس نے کھایا نہ پیا۔ کلام خداوند کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ جی تو ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم کلام خداوند کی عمیق اور خوبصورت باتوں اور سچائیوں کو سیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ چند پل کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، دعا کریں گے۔ خدائے سالوس، تو جو زندہ، قدوس، ازلی، ابدی، لاسانی، غیر فانی، انمٹ، لا خطا، لا تبدیل خدا ہے، دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتا ہوں اس خوبصورت وقت کے لیے جو تو نے دے دیا کہ ہم تیرے سندر کلام کی باتوں کو، تیرے مکاشفات کو سمجھ سکیں، کیونکہ خداوند تیرا کلام جو زندگی رکھتا ہے، اور جو کوئی تیرے کلام پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ خداوند، جتنے بھی لوگ اس وقت نور سحر کے اس پروگرام میں تیرے خادم کے ساتھ جڑ گئے ہیں، منت کرتا ہوں ان سبوں کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوؤں تک چھو، تیرے پاک روح کا دگنا مسا، دگنی آگ یسوع کے نام سے ان کی زندگیوں میں مانگتا ہوں۔ انہیں سننے والے کان، سمجھنے والا ذہن اور قبول کرنے والا دل عطا فرما، اور خداوند آج کے کلام کا مکاشفہ سبوں کے لیے 100 گنا پھل لائے، نجات بخش یسوع کے نام میں، آمین۔ جی تو ناظرین، جب ہم اعمال کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو بتایا گیا ہے کہ کس طرح عید پینتیکوست والے دن پاک روح نازل ہوا، اور 120 لوگوں کی جماعت کس طرح اسرائیل کے طول و عرض میں پھیل گئی، اور انہوں نے کلیسیائیں قائم کرنا شروع کر دیں، اور نہ صرف اسرائیل کے شہروں، صوبوں، گاؤں اور قصبوں میں، بلکہ اسرائیل ملک سے باہر دوسرے جو ممالک ہیں وہاں پر بھی آہستہ آہستہ خداوند کا کلام پھیلتا گیا، اور یسوع مسیح میں کلیسیائیں قائم ہوتی گئیں۔ اور اعمال کی کتاب اس بات کی شاہد ہے اور تاریخ بتاتی ہے کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح کے رسولوں کو پاک روح نے استعمال کیا اور جگہ بجگہ لے جا کر یسوع مسیح کی گواہی دینے میں ان کی رہنمائی کی، ان کی مدد کی، انہیں سکھایا اور ان کو حوصلہ دیا اور دلیری بخشی۔ میرے عزیزو، عموماً جب اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے تو اس کا ٹائٹل استعمال کیا جاتا ہے رسولوں کے اعمال، لیکن حقیقت میں یہ رسولوں کے اعمال نہیں، یہ روح القدس یعنی جو زندہ طاہر و جاوید خدا کا روح ہے اور جو خود 100% خدا ہے، اس کے اعمال ہیں۔
کہ کس طرح خداوند پاک روح جو ہے وہ جگہ بجگہ ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کو، اس کے گواہوں کو لے جاتا رہا، اور یسوع مسیح میں کلیسیائیں جو ہیں وہ قائم کرنے میں پاک روح نے بڑی مدد و رہنمائی کی۔ میرے عزیزو، اگر چاروں اناجیل کو پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ ہم خطوط کی جانب بڑھ جائیں اور اعمال کی کتاب کو سکپ کر دیں، یعنی اسے نہ پڑھا جائے، تو اس بات کے لیے ہمیں مشکل درپیش ہوگی کہ کلیسیا کس طرح بڑھی، کلیسیا کس طرح دوسرے ممالک تک پہنچی، اور دوسرے ممالک میں کس طرح کلیسیائیں قائم ہوئیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اناجیل کے بعد اعمال کی کتاب کو پڑھنے کے بعد انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کلیسیائیں کس طرح پاک روح کے وسیلہ سے جگہ بجگہ اور دوسرے ممالک میں قائم ہوئیں، اور خداوند پاک روح نے کس طرح لوگوں کو استعمال کیا۔ اور اگر کلیسیاؤں کو خطوط لکھے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جگہ بجگہ پاک روح کے وسیلہ سے رسولوں اور یسوع مسیح کے شاگردوں نے کلیسیائیں قائم کیں۔ میرے عزیزو، یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے جس کے بارے میں عموماً سبھی لوگ جانتے ہیں، انہوں نے کلام کے اس حصہ کو سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ جو آیات ہیں یہ بتاتی ہیں کہ کس طرح ساؤل ترسیسی پالوس بن گیا، اور کس طرح وہ جو قاتل تھا، جو خداوند کے لوگوں کا مخالف تھا، جو خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں سے اور اس پر ایمان لانے والے لوگوں سے نفرت کرتا تھا، کس طرح خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کا انکاؤنٹر ہوا، اس کی ملاقات ہوئی، اور ملاقات ہونے کے بعد اس کی زندگی پہلے جیسی نہ رہی، اور وہ ساؤل ترسیسی سے پالوس بن گیا۔ خداوند کی شکر گزاری، کیونکہ جب یسوع سے لوگ مل لیتے ہیں ان کی زندگیاں یکسر طور پر بدل جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، جب ان 9 آیات کو ہم غور سے پڑھتے ہیں، 3 ایسے پوائنٹس ہیں، 3 ایسے نکات ہیں، 3 ایسی باتیں ہیں جو ناظرین میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے نمبر پر کاز یعنی وجہ، دوسرے نمبر پر کنورژن یعنی تبدیلی، اور تیسرے اور آخری نمبر پر کمانڈ یعنی حکم۔ جی تو ناظرین، میرا پہلا پوائنٹ تھا کاز یعنی وجہ۔ جب ہم پہلی 2 آیات کو غور سے پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ساؤل ترسیسی جو کہ ایک یہودی تھا، ایک فریسی تھا، ایک مذہبی شخص تھا، وہ یروشلیم میں لوگوں کو ستاتا ہے، انہیں تنگ کرتا ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح پر جو ایمان لا چکے ہیں یا جو اس کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں، یعنی اس کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے وہ مخالف ہے۔ اس نے یروشلیم میں بہت زیادہ لوگوں کو تنگ کیا، ان کے ساتھ برائیاں کی، انہیں ستایا، انہیں دھمکایا، یہاں تک کہ اعمال کی کتاب اس کے 7ویں باب میں لکھا ہے کہ اسطفنس جو کہ کلیسیا کا پہلا شہید ہے، اسے سنسار کرنے میں ساؤل ترسیسی کا بہت ہی اہم رول اور کردار تھا۔ میرے عزیزو، لکھا ہے کہ وہ صرف یہیں تک نہیں رہا، وہ یروشلیم سے دمشق کی جانب جا رہا ہے، اور یروشلیم سے دمشق جو ہے وہ تقریباً 150 میل کے فاصلے پر تھا، اور اس دور میں نہ کوئی جہاز ہوتے تھے، نہ گاڑیاں ہوتی تھیں، نہ موٹر سائیکلیں ہوتی تھیں، اور نہ ہی سائیکلیں ہوتی تھیں، بلکہ لوگ قافلوں کی صورت میں پیدل چل کر یا گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تھے۔ تو لکھا ہے کہ اس نے یروشلیم کی جو شرعی عدالت ہے، یہودیوں کی جو شرعی عدالت ہے، ان سے اس نے لیگل نوٹس یعنی قانونی کاغذات وصول کیے ہیں، اور قانونی طور پر اسے حق دیا گیا ہے تاکہ یہ یروشلم کے باہر بھی جگہ بجگہ دوسرے شہروں میں جائے، علاقوں میں جائے، قصبوں میں جائے، گاؤں میں جائے، اور اگر کوئی وہاں پر اسے خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل کرنے والا یا خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرنے والا یا یسوع مسیح کو ماننے والا مل جاتا ہے تو وہ انہیں قید کر کر دھمکا کر یروشلم میں لائے گا اور انہیں قید خانے میں ڈالا جائے گا، یا اگر وہ چاہتا ہو تو انہیں وہ قتل بھی کر دے، اور لیگل طور پر، قانونی طور پر اسے یہ اختیار دے دیا گیا تھا کہ اگر وہ کسی کو قتل کرنا چاہے وہ قتل کر سکتا ہے، بلکہ یہ آنر کلنگ سمجھی جائے گی۔ میرے عزیزو، کئی
ایسے لوگ ہیں جو مذہبی طور پر اپنے آپ کو خداوند کے نام پر دوسرے لوگوں کو قتل کرنے میں اچھا محسوس کرتے ہیں۔ ساؤل ترسیسی جو کہ مذہبی شخص تھا، وہ اپنے حساب سے یہ سوچ رہا تھا کہ میں خدا کو خوش کر رہا ہوں، اور میں خدا کو خوش کرنے کے لیے ان لوگوں کو جو خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کا درس دے رہے ہیں یا خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کا پرچار کر رہے ہیں، اگر میں انہیں مار دیتا ہوں تو خداوند مجھ سے خوش ہوگا۔ میرے عزیزو، وہ یہوہ خدا کے بارے میں جانتا تھا، وہ کلام کے صحائف کے بارے میں جانتا تھا، وہ کلام کی سچائیوں اور گہرائیوں کو اچھے طریقے کے ساتھ سمجھتا تھا، وہ فریسی تھا، وہ اسکالر تھا، وہ عالم تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس جذبے سے سرشار تھا کہ یسوع مسیح کے نام پر جو کلیسیائیں وجود میں آ رہی ہیں یا یسوع مسیح پر ایمان جو لوگ لا رہے ہیں، ان کو وہ مار کر اس سارے قصے کو جڑ سے ہی ختم کر دے گا۔ میرے عزیزو، آج بتھیرے ایسے لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا کو اور اس کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، انہیں مارتے ہیں اس غرض سے کہ شاید وہ مذہبی طور پر ٹھیک کر رہے ہیں۔ آج بتھیرے ایسے لوگ ہیں جو مذہب کے نام پر یہ سوچ کر کہ اگر ہم کسی کا قتل کر دیں گے، اگر ہم کسی کو مار دیں گے، اگر ہم کسی کو دھمکا دیں گے، یا اگر ہم کسی کے ساتھ برا کریں گے تو خداوند ہم سے خوش ہوگا، اور اگر ہم خدا کے نام پر کسی کا قتل کر دیتے ہیں یا مار بھی دیتے ہیں تو یہ صحیح ہوگا۔ میرے عزیزو، کسی ایک شخص کو مارنا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ خدا کبھی بھی کسی کے قتل ہونے سے یا قتل کرنے سے خوش نہیں ہوتا، اور نہ ہی خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کی خاطر، اس کا نام لے کر کسی بھی شخص کو، کوئی بھی مذہب کا فرد کیوں نہ ہو، وہ مار دے تو خداوند خوش نہیں ہوتا بلکہ ناخوش ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ یروشلم سے لیگل نوٹس لے کر، شرعی قانونی جو ہے وہ خطوط لے کر روانہ ہوا ہے تاکہ اس کے پاس اختیار ہو، کوئی بھی اسے روکنے والا نہ ہو۔ اگر یہ کسی کو مارنا چاہے تو وہ لیگلی طور پر، شرعی طور پر، قانونی طور پر درست ہو، اور کوئی بھی اس پر ہاتھ نہ اٹھانے پائے، اور وہ اپنے سٹیٹس کو، اپنی پوزیشن کو، اپنے درجے کو اور اپنے مقام کو اونچا کرنے کے لیے، تاکہ شرعی عدالت کے لوگوں کے درمیان اور ان کی آنکھوں میں اس کا سٹیٹس اور زیادہ اونچا ہو جائے، اس کی پوزیشن اور زیادہ بہتر ہو جائے، اور ان لوگوں کی نظر میں اس کی اور زیادہ قدر اور منزلت بڑھ جائے، وہ لیگل نوٹس لے کر روانہ ہوا ہے تاکہ یسوع مسیح پر ایمان لانے والے لوگوں کو تنگ کرے۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ یہ ہوا راہ نجات ہے، لیکن میرے عزیزو، مسیحی ایماندار لوگ یہ کہتے تھے کہ یسوع نے یہ کہا تھا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ وہ ایک مذہبی شخص تھا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہا ہے۔ میرے عزیزو، وہ ایک بات جانتا تھا کہ یہ ہوا نجات دے سکتا ہے، وہ راستہ ہے جو راہ اور حق ہے اور جو سچائی پر مبنی ہے۔ لیکن جب یسوع کے ماننے والے یہ کہتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، تو یسوع مسیح ہی راہ نجات ہے، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اس بات کی وجہ سے وہ لوگوں سے خفا تھا، نالاں تھا، ناراض تھا، وہ لوگوں کو دھمکا رہا تھا، مار رہا تھا، قتل کر رہا تھا، اور وہ یہ سب کچھ کر کر یہ سوچ رہا تھا کہ شاید لوگوں کو قتل کرنے کی وجہ سے، شاید لوگوں کو تنگ کرنے کی وجہ سے خدا اس سے بہت زیادہ خوش ہوگا۔ تو میرا پہلا جو پوائنٹ تھا وہ تھا کاز۔ میرا دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کنورژن۔ میرے عزیزو، لکھا ہے کہ وہ یروشلم سے اپنے ساتھ ہتھیار لے کر آیا ہے تاکہ جہاں کہیں اسے مسیح یسوع پر ایمان لانے والے لوگ مل جائیں وہ انہیں قتل کرے۔ لیکن میرے عزیزو، لکھا ہے کہ راستے میں ہی ابھی وہ دمشق شہر میں داخل نہیں ہوا تھا کہ ایک دم سورج اور چاند ستاروں سے بھی زیادہ تیز نور اس کے گردا گرد چمکا، اور جب اس نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں چندیا گئیں اور اس کی آنکھوں پر چھلکے گر گئے، اور اس نے دیکھنا بند کر دیا، اس کو نظر آنا بند ہو گیا۔ میرے عزیزو، وہ آواز سن رہا تھا لیکن کسی کو دیکھ نہیں رہا تھا۔ میرے عزیزو، لکھا ہے کہ جو اس کے ساتھی تھے وہ آواز تو سن رہے تھے لیکن انہیں کوئی شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے عزیزو،
کلام خداوند کے اندر لکھا ہے کہ آواز آئی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے. لکھا ہے کہ ساؤل کہتا ہے کہ اے خداوند تو کون ہے؟ آواز آتی ہے کہ میں یسوع ہوں، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ میرے عزیزو، آج بتھیرے ایسے لوگ ہیں جو کلیسیاؤں میں لوگوں کو ستاتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے والے لوگوں کو ستانے سے مراد یہ ہے کہ آپ براہ راست یسوع کو ستا رہے ہیں. میرے عزیزو، آج بتھیرے ایسے لوگ ہیں جو کلیسیا کی ترقی کا سبب بننے کی بجائے رکاوٹیں ڈالتے ہیں، اور رکاوٹیں ڈال کر وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہم اچھا کر رہے ہیں. کتنے کلیسیاؤں میں ایسے مذہبی لوگ ہیں جو خداوند کی کلیسیاؤں میں مختلف قسم کے بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ لوگوں کو کلیسیا میں تنگ کرتے ہیں، وہ لوگوں کی آنکھوں سے تنکے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح ساؤل ترسیسی جو ہے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اگر مسیح یسوع کے ماننے والوں کو قتل کروں گا تو خداوند مجھ سے خوش ہوگا. میرے عزیزو، وہ ججمنٹ کر رہا تھا. کلام خداوند کے مطابق خدا کو یہ اختیار حاصل ہے، خداوند ہی سپریم ہے، اسی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ لوگوں کی ججمنٹ کرے. وہ قاضی ہے، وہ جج ہے، اور وہی لوگوں کی عدالت کرنے کا حق رکھتا ہے. آج کتنے ایسے کلیسیاؤں میں لوگ ہیں جو لوگوں کو جج کرتے ہیں، جو لوگوں کی عدالت کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہتر کر رہے ہیں. لیکن میرے عزیزو، اگر کوئی کلیسیاؤں میں کسی بھی شخص کو تنگ کرتا ہے جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر چکا ہے یا مان چکا ہے، تو اسے تنگ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ اور براہ راست یسوع کو تنگ کر رہا ہے. لکھا ہے کہ جب یسوع کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی وہ نابینا ہو گیا. میرے عزیزو، اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید اعمال کی کتاب کا 9واں باب وہ پالوس رسول کی نجات کے بارے میں ہے، لیکن حقیقت میں وہ پالوس رسول یا ساؤل ترسیسی کی نجات کے بارے میں نہیں، بلکہ اس کی بلاڈ کے بارے میں ہے. ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح ساؤل ترسیسی جو کہ بعد میں پالوس بن گیا، خداوند نے اسے بلایا، اور جب ڈائریکٹ خداوند یسوع کی ساؤل ترسیسی کے ساتھ ملاقات ہو گئی، اس کی زندگی بدل گئی، اس کے خیالات بدل گئے اور اس کے ارادے بدل گئے. اور جب اعمال کی کتاب 22ویں باب اور 26ویں باب کو ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ پالوس رسول نہ صرف یہودی بزرگوں کے درمیان بلکہ اگرپا بادشاہ کے سامنے بھی جب اسے پیش کیا گیا تو اس نے یہ گواہی دی کہ اے اگرپا بادشاہ، میں تو مذہبی شخص تھا، میں تو فریسی تھا، میں تو عالم تھا، میں تو اسکالر تھا، لیکن میں یروشلیم سے نکلا تھا دمشق کی جانب، تاکہ دمشق میں اگر کوئی بھی یسوع مسیح پر ایمان لانے والا شخص مجھے مل جائے تو میں اسے باندھ کر دھمکا کر یروشلیم میں لاؤں گا اور شرعی عدالت میں اسے پیش کروں گا اور اسے بڑی سے بڑی اور زیادہ سے زیادہ سزا دلواؤں گا. یہاں تک کہ میرے پاس اختیار تھا کہ میں لوگوں کو قتل کروں اور شرعی طور پر مجھ پر کوئی شخص ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا. لیکن دوپہر کے وقت یکایک آسمان سے ایک نور چمکا اور میرے گردا گرد چمکا. وہ اتنی تیز روشنی تھی کہ سورج کی روشنی ماند پڑ گئی، ستاروں کی روشنی ماند پڑ گئی، لیکن اس روشنی کو میں دیکھ نہ سکا اور میری آنکھوں کے چھلکے گر گئے اور میں نابینا ہو گیا، مجھے دیکھنا بند ہو گیا. اور مجھے آواز آئی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اور جب میں نے پوچھا اے خداوند تو کون ہے، تو اس نے کہا میں یسوع ناصری ہوں. تو اے اگرپا بادشاہ، جب میری یسوع ناصری کے ساتھ دمشق کے روڈ پر اس سڑک پر ملاقات ہو گئی، اس کے ساتھ انکاؤنٹر ہو گیا، تو میری زندگی سرے سے بدل گئی. میرے عزیزو، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند جب کسی سے مل لیتا ہے اس کی زندگی سرے سے بدل جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ وہ مذہبی شخص تھا لیکن کبھی بھی اس کی یسوع کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تھی. آج کتنی کلیسیائیں ہیں، کتنی ایسے چرچز ہیں، کتنی ایسی عبادت گاہیں ہیں جہاں پر خداوند کے لوگ خدمت کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ مذہبی طور پر رسومات کو ادا کر رہے ہوتے ہیں. حقیقت میں کبھی بھی ان کی یسوع کے ساتھ نہ کبھی ملاقات ہوئی ہوتی ہے اور نہ ہی خداوند یسوع کا ان کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا ہوتا ہے. اسی لیے وہ لوگ نہ بدلے ہوتے ہیں، نہ ان کی زندگیوں میں کوئی بدلاؤ آتا ہے. وہ جوں کہ توں ہی رہتے ہیں اور مذہبی لوگ بن کر خداوند کے گھر میں اور خداوند کی کلیسیاؤں میں خدمت کر رہے ہوتے ہیں.
میرے عزیزو، آپ کا اسکالر ہونا آپ کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتا، آپ کا بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا آپ کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتا، لیکن جب کسی بھی شخص کی، بھلا وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو یا وہ اسکالر ہو یا عالم ہو یا کسی بھی مذہب، کسی بھی قوم، کسی بھی فرقے یا گروہ کے ساتھ کیوں نہ کسی کا تعلق یا واسطہ ہو، اگر کسی کی میرے آقا یسوع مسیح ناصری کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے تو اس کی زندگی سرے سے بدل جاتی ہے۔ جس طرح ساؤل ترسیسی کی زندگی بدل گئی اور وہ ساؤل ترسیسی نہ رہا بلکہ پالوس بن گیا۔ خدا ان کی تعریف ہو۔ عزیزو، میرا پہلا پوائنٹ تھا کاز یعنی وجہ، میرا دوسرا پوائنٹ تھا کنورژن یعنی تبدیلی، اور میرا آخری پوائنٹ، نقطہ اور جو بات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے کمانڈ۔ لکھا ہے کہ وہ یروشلم سے آ رہا تھا، لیکن جب یسوع کی اس کی ملاقات دمشق شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہو گئی تو اس کی زندگی سرے سے بدل گئی۔ وہ نابینا ہو گیا، اسے دیکھنا بند ہو گیا، لیکن خداوند کی طرف سے اسے آواز آئی اور یہ حکم ملا کہ تو دمشق شہر میں داخل ہو جا، اور جس گھر کا تجھے بتایا جائے گا، جس فرد کا تجھے بتایا جائے گا، تو وہاں پر جا اور وہیں پر ٹھہرا رہ۔ میرے عزیزو، لکھا ہے کہ پالوس کو اس کے ساتھی جو اس کے ساتھ یروشلم سے دمشق جانے کے لیے آئے تھے، انہوں نے اسے اٹھایا اور اسے یہودا کے گھر میں پہنچا دیا۔ جب وہ یہودا کے گھر میں پہنچا تو میرے عزیزو، لکھا ہے کہ وہ دعا اور روزے میں ٹھہرا رہا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ خدا نے اسے جب وہ یروشلم سے نکلا تھا وہاں پر اسے نہ روکا۔ اگر خداوند چاہتا تو ساؤل ترسیسی کو یروشلم میں ہی روک لیتا تاکہ وہ دمشق کی جانب نہ آتا، لیکن میرے عزیزو، میرا ایمان ہے کہ ساؤل ترسیسی جو بعد میں پالوس بن گیا وہ خدا کے منصوبے میں آ چکا تھا۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، جب کوئی شخص خداوند کے منصوبے میں آ جاتا ہے، خداوند اپنا جلال ظاہر کرتا ہے، اس کی زندگی میں اپنی قدرت کاملہ ظاہر کرتا ہے، خداوند اپنا دست قادر اس پر بڑھاتا ہے اور اس کی زندگی کو سرے سے بدل دیتا ہے۔ میرے عزیزو، جب وہ دمشق کی راہ پر تھا اور یسوع کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی تو خداوند نے اسے واپس یروشلم جانے کے لیے حکم نہیں دیا، بلکہ یہ حکم دیا کہ وہ دمشق شہر کے اندر داخل ہو جائے۔ میرے عزیزو، وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا خداوند نے سرے سے اس کا مقصد بدل دیا۔ وہ یروشلم سے اس نیت، اس ارادے اور اس سوچ اور اس خیال کے ساتھ آیا تھا کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے والے لوگوں کو، یسوع مسیح کو ماننے والے لوگوں کو، یسوع مسیح کی تعریف اور پرستش کرنے والے لوگوں کو اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ ماننے والے لوگوں کو وہ دھمکائے گا، مارے گا، کوٹے گا، اور اگر اس کی مرضی ہوئی تو انہیں قتل بھی کر دے گا۔ لیکن جب یسوع کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی تو اس کی سوچ بدل گئی، اس کے خیالات بدل گئے۔ وہ جو دوسرے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، لکھا ہے کہ وہ خود ہی یسوع مسیح کے قدموں میں گر گیا اور یسوع مسیح نے اسے اپنی خدمت کرنے کے لیے بلا لیا۔ جو لوگوں کو قتل کر رہا تھا، جو لوگوں کو دھمکا رہا تھا، کلام خداوند اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اسے خود بیعت بھی لگے، اسے خود کئی بار سنسار بھی کیا گیا، اسے مارا کوٹا بھی گیا یسوع کی خاطر۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی خداوند یسوع نے سرے سے ہی بدل دی تھی۔ میرے عزیزو، ایک بہت ہی باریک نکتہ میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب اس کی جسمانی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں وہ دنیا کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے کبھی یسوع کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی جسمانی آنکھیں بند ہو گئیں خداوند نے اس کے روحانی آنکھیں کھول دیں اور اس نے یسوع کو روبرو دیکھ لیا۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی جسمانی آنکھیں دنیاوی ساری چیزیں دیکھ لیتی ہیں لیکن وہ من کی آنکھوں سے خداوند یسوع کو نہیں دیکھ پاتے۔ میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح کو دیکھیں تو اس کے لیے دعا اور روزے میں وقت گزاریں، زیادہ سے زیادہ خداوند کے ساتھ فیلوشپ رکھیں، خداوند یسوع کے ساتھ رفاقت رکھیں، خداوند یسوع کے ساتھ وقت گزاریں تاکہ خداوند یسوع آپ کی جسمانی آنکھوں کے ساتھ ساتھ آپ کی روحانی آنکھوں کو بھی کھول دے اور خداوند یسوع کی آپ کے ساتھ ملاقات ہو جائے اور آپ کی زندگیاں سرے سے بدل جائیں۔ میں اس ایمان کے ساتھ
کہ خداوند یسوع مسیح ناصری آپ پر رحم فرمائے، دنیا کی کسی بھی سڑک پر، کسی بھی کونے میں، کسی بھی چرچ میں، کسی بھی کلیسیا میں، یا آپ اپنے گھر میں ہی کیوں نہ ہوں، آپ کی یسوع کے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ جب یسوع کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو جائے گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے طور طریقے بدل جائیں گے، آپ کا سٹیٹس بدل جائے گا، آپ کا رتبہ بدل جائے گا، آپ کی راہیں بدل جائیں گی، اور آپ کے کام کرنے کے انداز بدل جائیں گے۔ جس طرح سول ترسیسی کی زندگی بدل گئی، اس کے خیالات بدل گئے، وہ جو یسوع مسیح کو تنگ کر رہا تھا، یسوع مسیح کے لوگوں کو تنگ کر رہا تھا، یسوع مسیح کی روحانی دلہن یعنی کلیسیا کو تنگ کر رہا تھا، بعد میں وہی اس کلیسیا کو پھیلانے والا اور دور دراز یسوع مسیح کی گواہی دینے والا بن گیا۔ خداوند کی تعریف ہو۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت بخشے، آمین۔